میرے پاکستان کو، میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا، پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سواد بنایا ہے، میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی، کر لی، پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا، مسلط ہو لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے، کر دیے، لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار۔ ہمارے لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے۔ ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا، اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو، ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ، ہمیں امن سے جینے دو، ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو۔ لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا، میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے، پیرالائز ہے، لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا، یہ میری کمٹمنٹ تھی۔ ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی، دوسرے اسپتال میں میرا بھائی، اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی، وہ اسپتال میں تھا، گھر گر چکا تھا، مسجد شہید ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کی ہے۔ میں تو دل سے بات کر رہا ہوں، سوال اٹھا رہا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کے مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے۔ آپ ساتھ دو گے، آپ کڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا، خیبر پختونخوا بچے گا تو پوری پاکستان کا امن بچے گا۔ سر، 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک آگ کو روکنا، اس کی میں نے تنبیہ بھی کی، سوال بھی اٹھائے، خدشات بھی بتائے، اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجھانا مشکل ہوتا ہے، بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر TRP بھی ملتا ہے، اتنے مرے، اتنے گھر گرے، وہ بھی ملتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لتاڑنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے یار، ہماری زندگیوں کا ہے۔ میں نے جو سوال پہلے اٹھائے تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو سوال میں بارہا پوچھ چکا تھا، پھر میں آپ کو موجودہ سچویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جائے اگر آپ نے ساتھ دیا۔ میرے پاکستانیوں، میرا سوال تھا کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ، ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک ریجیم چینج آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا۔ اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے وہ سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر رسوخ کو، جو کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کن نکات پہ ہوئے ہیں، وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انضمام بڑا مشکل کام تھا، اور فاٹا کی انضمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی۔ ہمیں کہا گیا، پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا، بریفنگ میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے۔ تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا؟ تو فاٹا انضمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندے بھی ملے، صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ملی۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا۔ پانچواں سوال میرا یہ تھا، بارڈر
کے اوپر تو فینسنگ ہو چکی ہے, باڑ لگ چکے ہیں ہماری سرحد کے اوپر. اگر باڑ لگ چکی ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ 2 مہینے سے میں چیخ رہا تھا. اور اگر سرگرمیاں ہیں تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے؟ اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر 4 سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور فینسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیاں اس طرح بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے. اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوچھتا تھا کہ فینسنگ ذمہ داری کس کی ہے یار؟ انٹیریئر منسٹری کی ہے. تو انٹیریئر منسٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو, اس کے ساتھ یہ کر دو, اس میں مصروف ہے. ڈیفنس منسٹری کی ہے, وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارغ نہیں ہوتا. یا کسی اور کی ہے؟ تو ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں. پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں. امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا, ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا, اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائیول. یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو, کسی کی ریوائیول کرو, آگ لگا دو, اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی, کسی سیاسی جماعت کے مفادات بھی. اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے. تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا, کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں, کنسپیریسی تھیوریز ہے. پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. ثابت ہوا میرے پاکستانیوں, اور میں نے یہ بھی وارن کیا تھا اور میں وارن کرتا گیا, اپنے قوم کو بتاتا رہا. آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورٹڈ حکومت ہے, امریکی غلام, اعلی کار اور سہولت کار, سب خاموش رہے, کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی, بلکہ گیم کا حصہ تھے. میرے پاکستان کو, میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا, پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی. اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسی بھی میڈیا نے رپورٹ ہی تک نہیں کیا. اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آ گئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے, کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے آواز اٹھانی ہے, اور میں مطمئن کس چیز پہ ہوں کہ میری قوم نے, کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. قوم کھڑی ہو گئی ہے. قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے, ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا, ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. میرے پاکستانیوں, آج تو تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہمارے اوپر 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے. کیا 9/11 میں ایک پاکستانی ملوث تھا؟ نہیں تھا. کیا 9/11 سے پہلے پاکستان میں دھماکے تھے؟ نہیں تھے. جب 2004 میں پہلا آپریشن ہوا, اس کے بعد آپ کو وزیرستان, کرم, خیبر, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, باجوڑ, ملاکنڈ ڈویژن, ہر جگہ پہ آپریشن کرنے پڑے. 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا, 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے, 120 ارب ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کیا. سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا. میں کیوں فریاد نہ کرتا, میں کیوں آواز نہ اٹھاتا, میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سوات آپ نے دیکھا ہوگا, سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سوات دیکھے, آج کا ملاکنڈ ڈویژن دیکھے, جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی, اسکول تباہ تھے, سڑکیں تباہ تھی, لوگوں میں خوف تھا, کاروبار تباہ تھے, سیاحت ختم ہو گئی تھی. آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی, اسپتال بن چکے, سڑکیں بن چکی, موٹر ویز بن چکی, اسکول بن چکے, سیاحت کا فروغ ہو گیا. صرف اس عید الاضحیٰ پہ 3 لاکھ گاڑیاں ملاکنڈ ڈویژن آئی. لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی, لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات منایا ہے. میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار. امریکہ کی غلامی کرنی تھی, کر لی. پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا, مسلط ہو لیا.
1100 अरब के केसेस माफ कराने थे, कर दिए, लेकिन मेरी जिंदगी से तो मत कह लो यार। हमारे लोगों ने, आपको याद है कि एक एक घर से जनाजे उठे थे जब इन्होंने ड्रोन हमलों की इजाजत थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुशर्रफ के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए थे। एक ड्रोन हमला होता था, उससे दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होता था। इमरान खान के दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ तो दहशतगर्दी भी नहीं थी। इमरान खान ने तो अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, एब्सोल्युटली नॉट का कोई दहशतगर्दी नहीं थी। तो फिर हमारे अमल को तबाह करने के लिए ये कौन सी पॉलिसीज होती है? ये कौन सी अकल की बात है? जो इसमें 13 जमातें इस वक्त शामिल है अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन में और उसके दूसरे मरहले में। यार आपने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में सियासत करनी है। जब आपका इंपोर्टेड वज़ीर आज़म वो बेटा हो जो कि नारा लगाए, तकरीर में कहे कि मैं अलकायदा को कहता हूं, तालिबान को कहता हूं कि पंजाब के उस पार जो करना है वो कर ले, अटक के उस पार जो करना है कर ले। यार ये इंसान है यार। दूसरा ये कि दहशतगर्दी, तालिबान, ये तो आप लोगों का आपस में था। इधर आप मार रहे थे, उधर वो आपको मार रहे थे। हम तो अमन के दाई हैं। हमने तो ना ड्रोन हमलों की इजाजत दी, ना हमने अड्डे दे दिए, ना हमने जंग की बात की। हमने तो तरक्की दी है, हमने तो खुशहाली दी है, हमने तो अमन दिया है, हमने तो माशी सरगर्मियां दी है, हमने तो लोगों की जिंदगियां बदली है। देख लो ना आज का स्वाद, देख लो कि वहां पे कितना सफर तय हुआ है, देख लो खैबर पख्तूनख्वा। तो फिर क्यों हमारी जिंदगी उससे खेल के हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं वार्न करता हूं फिर से कि कौम तो खड़ी हो गई है, कौम ने फैसला सुना दिया है, कौम अमन चाहती है, कौम आपके गेम एक्सपोज हो चुका है। ये पता नहीं हमारे साथ आगे क्या कर रहे थे। एक्सपोज तो आपका गेम हो गया है, लेकिन अब हमारी जिंदगियों से मजीद मत खेलो, हमारे अमन से मत खेलो, हमारी खुशहाली से मत खेलो। यार एक धमाका जब होता है, 50 सा बंदा शहीद होता है, वो किसी का बच्चा होता है ना, किसी का बेटा होता है, किसी की कोई बहन होती है। जब घर पे मटर गोला लगता है तो हमसे पूछे ना, हर घर से हमने जनाजे उठाए हैं। हमारे घर तबाह हुए थे, हमारे अस्पताल तबाह हो गए थे, हमारे मसाजिद शहीद हो गए थे। तो क्यों हमें उस तरफ लेके जा रहे हो? हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम वो दे चुके हैं। हमें अपने डर्टी गेम में मत घसीटो, हमें अमेरिकी रिजीम चेंज की खातिर हमें इसका ईंधन मत बनाओ। हमें अमन से जीने दो, हमारे लोगों को अमन से जीने दो। और मैं वार्न करता हूं, बातें हमने बहुत की, सवाल बहुत उठाए। मैं कल कहीं पे सुन रहा था, कह रहे थे कि ये बार बार बात कर रहे तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी हुकूमत है, तो सरहदें भी हमने संभाल ली है, सरहदों पे हम खड़े हो गए हैं, बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ से वहां पे घुस आ रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है? इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मैंने बता दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री है, झुकते मार रहे, किसी और की जिम्मेदारी है? सब मसरूफ है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने हमारा साथ देना है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की स्वात मलाकन डिवीजन दिर की बात नहीं है। हमारे एक एमपीए मलक लियाकत अली, उसके साथ 5 बंदे शहीद हुए, उसके घर से 2 जनाजे निकले, खुद वो अस्पताल में है इस वक्त। बहुत सारी इस किस्म की चीजें हो रही है, प्लानिंग्स हो रही है। आपने हमारे साथ मिलकर इसको रोकना है। मैं अपने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लोगों को कहता हूं, ईंधन हम बनेंगे तो आग की तपिश सब महसूस करेंगे। हम सब ने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है, इस गेम के खिलाफ खड़े होना है। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हम तो इतना कर सकते हैं कि अपना हक अदा कर सके, हम अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सके। न इस वक्त हुकूमत में है, इंपोर्टेड हुकूमत है, 13 जमातें हैं, उनकी पॉलिसी है। और पॉलिसी जो थी नेशनल सिक्योरिटी की, अभी पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग दी गई थी, हम तो उसमें नहीं है, हम तो हुकूमत से भी बाहर है, पार्लियामेंट से भी बाहर है। उसमें क्या ब्रीफिंग हुई थी? किसी ने आपको, किसी 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हुकूमत के, किसी एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे मुस्तकबिल के क्या फैसले हुए हैं? मरूंगा मैं, जनाजा मेरा उठेगा, अमन मेरा तबाह होगा, तरक्की मेरी खत्म होगी, खुशहाली मेरी खत्म होगी, मेरे अपने लोग इस जंग का ईंधन बनेंगे। मुझे पता ही नहीं है, आप कैसे मेरे फैसले कर सकते हो? आप होते कौन हो हमारे लोगों को अमेरिका के ऊपर भेजने के? आप होते कौन हो फिर से हमें इसका ईंधन बनाने के? तो मैं अपने लोगों से कहता हूं, पूरे पाकिस्तान से, खुदा के लिए आवाज उठाए, खुदा के लिए खड़े हो जाए।
ملاکن ڈویژن نے تو کل آپ کو واضح پیغام دے دیا نا سڑکوں پہ نکل کے کہ گیم کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو ایکسپوز کر دیا. ابھی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو 80,000 صرف ملاکن کی نہیں شہید ہوئے تھے, آپ کی اسلام آباد اس میرٹ میں ساتھ میں آپ یہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا, لاہور میں بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے, کوئٹہ میں بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے, کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے, سب کے جنازے اٹھے تھے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وزیرستان سے. بھگتا کس نے؟ پورے پاکستان نے. اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو روکے, اس میں ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور میں چیز آخر میں کہہ دوں, نہ تو میں بیوقوف ہوں, نہ مجھے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں 2-3 مہینے سے جو اتنی عالمی طاقتوں کا گیم اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا تھا, ایکسپوز کر رہا تھا, تو اس کا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے, میرے لوگوں کے لیے کیا نتائج ہوں گے. میں بیوقوف نہیں ہوں, لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا, میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے, پیرالائز ہے, لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میری کمٹمنٹ تھی. ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی, دوسرے اسپتال میں میرا بھائی, اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی, وہ اسپتال میں تھا, گھر گر چکا تھا, مسجد شہید ہو چکی تھی. اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کی ہے. میں تو دل سے بات کر رہا ہوں, سوال اٹھا رہا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کے مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے. آپ ساتھ دو گے, آپ کھڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا. خیبر پختونخوا بچے گا تو پوری پاکستان کا امن بچے گا. آپ سب نے, پنجاب کے لوگوں نے, بلوچستان کے لوگوں نے, کشمیر کے لوگوں نے, گلبلستان کے لوگوں نے, سندھ کے لوگوں نے, آپ نے ساتھ دینا ہے, آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور امپورٹڈ حکومت میں بیٹے ہر شخص سے سوال کرے کہ جب ریجیم چین آپریشن میں یہ گیم کر رہے ہیں تو سیاست تو کرے, حکومت میں آنے کے لیے ہماری جانوں کے اوپر تو نہ کرے. میری اتنی گزارش تھی, میری اتنی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکلیں گے, لیکن جب بڑے لیول پہ جن کی ذمہ داری ہے, اگر یہ چیزیں وہاں سے شروع ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ بولیں گے تو ہم روک سکتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بات کریں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, ابھی جس طرح آپ نے پشاور میں سوال کیے تھے KPK میں آتا, اور آپ نے سارا اس کا سچویشن آپ نے بیان کی, لیکن میں سر گورنمنٹ PTI کی ہے سر, کیا اس معاملے کو وفاق کے ساتھ KP کی حکومت نے اٹھایا ہے اس سارے ایشو کو, اور انہوں نے کوئی اس پر جواب دیا ہے یا انہوں نے خاموشی کیا؟ امپورٹڈ حکومت سے تو 2-3 مہینے سے میں خود پوچھ رہا ہوں. میں اگر فرزند زرداری کے اوپر ایک جملہ بولوں تو 5 منٹ نہیں لگتے مجھے جواب آنے میں, 5 منٹ نہیں لگتے. میں اگر مفرور اشتیاری کے اوپر بات کروں تو 10 منٹ نہیں لگتے, آپ ڈائریکٹ آپ کو وہ ریبٹل ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر خاموشی. جب گیم کا حصہ ہے, جب ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں انوالو ہے تو وہ کس طرح کریں گے. رہی بات خیبر پختونخوا کی, میں نے آپ کو خود اپنی باتوں میں بھی کہا کہ یہ بھی میں کل سے پوچھ رہا ہوں. جب گھر تک آ جاتی ہے نا آگ, تو پھر اس کے بعد جتنی منہ اتنی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہی سوال کر رہا ہوں نا, سرحد کے اوپر فینسنگ ہماری ہوئی تھی, ہمارا تو سرحد لگا ہے افغانستان کے ساتھ, سرحد پہ تو KP پولیس تعینات نہیں ہوتی. سرحد کی رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ کہاں سے یہ آگے, کس طرح آگے؟ تو اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے بالکل بات کی ہے, مجھے اس کی بھی معلومات ہے. بلکہ 3 دن پہلے جب سوات کی آپ کو یہ خبر رات کو آنی تھی تو اس سے پہلے بھی صبح میٹنگ تھی جس میں جو بھی ہم نے بتایا اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بتائیے گا کہ ایک انفراسٹرکچر ہے ملک کا, ایک حکومت ہے سویلین, اور اس کے بعد ایک سیکورٹی کے ادارے ہیں, اور آپس میں بہرحال سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کولیبریشن رہتا ہے. آپ کے CM صاحب کی طرف سے یا باقاعدہ ان سیکورٹی اداروں کو اس حوالے سے اس ایپلیکیشن سے آگاہ کیا گیا یا نہیں؟ اور دوسری بات پولیٹیکل ریوائول کی آپ کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے KPK میں اس کو سیز کرنے کے لیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو اسپیس دینے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے؟ عالمی طاقتوں کی لڑائی, امریکہ کے لیے ایئر سپیس, اڈوں کی
اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اعلیٰ کار سہولت کار بنتے ہیں تو ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں، آپ کے بھی کچھ مفادات ہوتے ہیں. میں نے دونوں آپ کو اس تفصیل سے بتا دیے. یہاں پہ ایک سوال جنم لیتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ ایک انفراسٹرکچر ہے، ایک ہیرارکی ہے. کیا اس ہیرارکی پہ بات ہوئی؟ یس ہوئی. کیا 3 دن پہلے کی جس میٹنگ کا میں نے حوالہ کیا کیا یہ ہیرارکی اس میں تھی؟ یس تھی. ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اس میں بہت قربانیاں اس جنگ میں بھی دی ہے. 7,000 سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں شہید ہو گئے ہیں. پالیسی کس کی ہوتی ہے؟ حکمرانوں کی ہوتی ہے. میں امریکہ سفارت خانے کے کیبلز پڑھ رہا تھا دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے، اور میں نے انہی دنوں میں پھر سے پڑھے، اس لیے پڑھے کہ یار میں سمجھوں تو صحیح کہ اس وقت کیا گیم ہوا تھا کہ جو اب ہو رہا ہے. اس میں ہو کیا رہا تھا؟ اسفندیار ولی خان اور ڈالر، کیا کہانی ہے، کیا ہوا تھا؟ افراسیاب خٹک کے امریکہ سفیر سے ملاقات، اداروں کے بارے میں کیا کہا، ان علاقوں میں طالبان کے حوالے سے کیا کہا، اور یہاں پہ جنگ لانے کے حوالے سے کیا کہا. آصف علی زرداری، طارق عزیز مشرف کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، نواز شریف کی رائے ون میں 3.5 گھنٹے ملاقات، اسحاق ڈار اس میں بھی موجود تھے. پھر یوسف رضا گیلانی، سب جا کے امریکہ کے پاؤ پڑھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ اگلے الیکشن کی تیاری، اور ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم یہ جنگ آگے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں. ڈرون حملے مزید کرو، لوگوں کو مزید مارو، آپریشن کو مزید تیز کرو، وہ جگہ رہتی ہے ادھر بھی گھسو، آپ کے ادارے سینسیئر نہیں ہیں. یہ تمام باتیں کرتے ہیں، لیکن وقت بدلتا ہے. غدار بھی کی ڈیفینیشن، محب الوطنی کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتے ہیں. وقت بدلتا ہے اور غلام جو ہوتے ہیں وہی غلام رہتے ہیں، اداکار وہی اداکار رہتے ہیں، اور آج وہ پھر سے اسی جنگ میں ہمیں ایندھن بنا رہے ہیں. تو وہی چیزیں آپ پڑھ لیں. میں میڈیا کے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں، میں نے پچھلے 1 ہفتے میں سارے امریکہ کی سفارت خانے کے وہی پرانے 20 سال کی دہشت گردی کی جنگ کے سارے کیبلز پڑھ لیے. آپ بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اور جو میں سوال اٹھا رہا ہوں اس کو اس کے ساتھ لنک کیجئے، آپ کو جواب مل جائیں گے. آپ سے ایک چیز کی اپیل کے لیے آیا ہوں، 50 سے زیادہ چینلز ہیں، ایک چینل پہ ہمارے حالات رپورٹ نہیں ہو رہے. یار ایئر وائی تو بند کر دیا نا، بول پہ بھی ہو رہی تھی، بول کو بھی دھمکیاں مل چکی ہیں مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کر لیے. اور وہ 2 دن سے انہوں نے ایشو اٹھایا، وہ تو چلے گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار ان چیزوں کو کرے، اور جو حالات آ رہے ہیں اس کو رپورٹ کرے. مل کر مقابلہ کرنا ہے، امن کی بات ہم نے کرنی ہے. ہم تو نہ ڈرون حملوں میں ہے، نہ تو ہم نے کبھی آپریشن کی حمایت کی ہے، نہ ہم نے یہاں پہ امریکہ کی جنگ کے حصے بنے ہیں. تو ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم تو امن والے ہیں یار، امن کے دائی ہیں. ہمارے علاقے کے لوگ تو خوشحالی اور ترقی کی طرف گئے ہیں. تو یہی ہمارا پیغام ہے، امن، محبت، خوشحالی، ترقی. اور یہی اپیل ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی میں ایندھن مت بناؤ، اور اگر بناؤ گے تو اس وقت ہم ایسی ریئیکٹ کریں گے. اور آپ کی گیم پلان کو ہم کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم آپ کی پالیسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. ہم آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیتے ہیں کہ وی ول فائٹ، اور ہم آپ کی پالیسی کے خلاف لڑیں گے. ہمیں آپ کسی اور سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم آپ کی پالیسی کے خلاف لڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شکریہ. میں تو بتائیے گا کہ ماضی کے اوراق اگر بیٹھ کر دیکھ لیں تو خان صاحب بھی ان طالبان کی حمایت نظر آتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو طالبان خان کے نام سے بھی کہا جاتا تھا. Yes. تو ایک یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں طالبان ٹھیک تھے، اب برے ہو گئے؟ میں نے سواد میں جو ہے کہ ساتھ جرگی بھی ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے. میں نے پوری اتنی آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا. آپ کے وہی 2 سوال جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر کے آپ کرو. یہ نہیں ہے. 2001 سے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے. 2004 میں اکیلی ممبر اسمبلی تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ وزیرستان فوج مت پھیرو. امن کی بات کرتے رہے، مذاکرات کی بات کرتے رہے، کہتے کہ جنگ میں مت گھسو. کیا 20 سال بعد امریکہ جب مذاکرات کے لیے بیٹھ گیا اور افغانستان سے چلا گیا تو عمران خان کا موقف تو صحیح ثابت ہو گیا نا؟ کیوں 80,000 لوگ اپنے قربان کر دیے؟ نہ ہوتی لڑائی آج بھی لوگ نہ آتے. لیکن اگر آپ کی وہی پالیسیز نہ ہوتی، عمران خان ہوتا ہے تو امن ہے، عمران خان نہیں ہے تو آپ نے پھر سے وہ پالیسی شروع کر دی. کیونکہ عمران خان کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنتا. عمران خان امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. عمران خان کہہ سکتا ہے کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں. عمران خان پوچھتا ہے میں اپنے لوگوں کے اوپر کسی کی لڑائی مسلط نہیں کروں گا، میں اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بناؤں گا. عمران خان نے لڑائی نہیں لڑی، جنگ نہیں کی، امن کی بات کی. ہوا کیا؟ ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے گئے. یہی تو پلاننگ ہے کہ یہ بات کرو، پھر کہو کہ وہ آ گئے ہیں، پھر ان کو اور ان کو لڑاؤ، پی ٹی آئی مرے، عوام مرے. ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم نے آپ کی اسٹیپ میں نہیں آنا.
ہم نے اپنی ترقی خوشحالی کی بات کرنی ہے, پورا پاکستان اپنے ساتھ ملانا ہے. میرے پاکستانیوں, جنازہ اٹھے گا سواد سے تو تپش آپ محسوس کرو گے, جنازہ اٹھے گا دل سے تپش آپ محسوس کرو گے. اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ یار, 80,000 قربان کر لیے ہیں, مزید قربان کرنے ہیں. 7,000 سیکیورٹی فورس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں, پاکستان کے ہر حصے سے اس کا تعلق ہے نا. آپ کے بھی جنازے اٹھے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کیوں کسی کی لڑائی میں گھستے ہیں. تو یہ میرا یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. آپ لاتے ہو یا آپ اسٹریٹجی بناتے ہو, پی ٹی آئی کو لڑاؤ, دونوں لڑے, اور یہاں پہ امریکہ کو اور ان کے اداکاروں کو موقع ملے آپ کے گیم پلان کا. نو, ایبسولوٹلی ناٹ. بہت شکریہ.